حیدرآباد کے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے اراکین سارے پرانے شہر کے اقلیتوں کی صحت کے ضمن میں گھر گھر جا کر سروے کیا اور آج میڈیا پلس کے آڈیٹوریم میں ایک میٹنگ منعقد کر مہمان خصوصی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں فاؤنڈیشن کے بروچر کا رسم اجرا کروایا۔ واضح ہو کہ فاؤنڈیشن نے خاص طور پر اقلیتوں کی خرابی صحت کے ضمن میں ابھی تک ہزاروں لوگوں کو میڈیکل ایڈ پہنچا کر انہیں راحت دلائی ہے۔ اب عسکری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور پچھلے ہفتے ہماری دارالسلام میں ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے مجھے اس سروے رپورٹ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آج کے اس کا رسم اجرا کرنا ہے، اس میں آپ شرکت کیجیے۔ اس میں جو سروے کی فائنڈنگز ہیں یقیناً یہ اس کے اوپر توجہ لینے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے ملک کی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ 2% جی ڈی پی کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2015-16 کی جو رپورٹ ہے وہ خود صاف بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہیلتھ کے اوپر حکومت کو بہت زیادہ توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے ہمارے پاس جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں انڈر ویٹ ہوتے ہیں، سٹنٹڈ ہوتے ہیں، ویسٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 46% بچے جو ہے انڈر ویٹ ہوتے ہیں، 48 سٹنٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں 18% ویسٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے جب تک اس پر توجہ نہیں لی جائے گی، اور خاص طور سے ہمارے جی ڈی پی کا کم سے کم 2% اگر ہم نہیں خرچہ کریں گے ہیلتھ کے سیکٹر میں، تو پھر ہمارے جو پورے ملک میں جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سہارن کنٹری سے بھی نیچے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے عوامی نمائندے حکومت پر دباؤ ڈالیں، ان توجہ دلائیں، اور یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں انشاءاللہ تعالی میں اپنی جانب سے، ہماری پارٹی کی جانب سے اس پر ہم لوگ اس کو سیریسلی اس کا نوٹ لیں گے اور حکومت کے اوپر جا کر دباؤ ڈالیں گے اور ان سے نمائندگی کریں گے کہ چاہے عثمانیہ ہاسپٹل ہو یا پھر پیٹلا برج کا میٹرنٹی سینٹر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اربن پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، یہاں پر صبح کے اوقات میں ڈاکٹرز آتے ہیں، وہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، ان کو اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ڈبل پورہ میں وہاں پر ایک نئی بلڈنگ بنانے کا بھی کام ان قریب میں شروع ہوگا۔ جو اس سروے میں 2-3 چیزیں جو سامنے آئیں کہ ایک نیو نیٹل سینٹر جس طرح نیلوفر میں ہے اس طرح کا قیام پرانے شہر میں کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹلا برج میں کافی جگہ ہے، اور اگر ہم جا کر ہیلتھ منسٹر سے ملاقات کر کے مجلس کی طرف سے ہم لوگ ان سے نمائندگی کریں گے کہ جس طرح گاندھی ہاسپٹل میں ایک نیو نیٹل سینٹر کھولا گیا، اسی طریقے سے پیٹلا برج میں جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں پر ایک جگہ کو مختص کی جائے اور وہاں پر اس کو شروع کیا جائے۔ رہا سوال کہ ٹی بی پیشنٹس کا، تو مجلس کی طرف سے اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل کے ماتحت ہیلتھ کیمپس کیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقوں کی نشاندہی آج کے سروے میں کی گئی ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جیسا کہ بتایا گیا کہ سلطان شاہی کے علاقے میں ٹی بی کے کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہاں پر ایک کیمپ لگائیں گے۔ اب رہا سوال ریشن کارڈ کا، تو حکومت ابھی ریشن کارڈ دینا بند کری ہے، مگر جب تک ریشن کارڈ غریب کے پاس وائٹ ریشن کارڈ نہیں ہوگا تو وہ اسکیم جو ہے حکومت کی طرف سے، چاہے وہ سی ایم ریلیف فنڈ ہو یا پھر دواخانے میں جانے کے بعد جو علاج ہوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے، حکومت کو چاہیے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کا اپلیکیشن ان کے پاس پینڈنگ ہے، وہ ریشن کارڈ ان غریب بی پی ایل فیملیز کو ملے۔ شادی مبارک کا جو بات کہی گئی وہ بات صحیح ہے، مگر اس میں کرپشن روکنا بھی ضروری ہے۔
کیونکہ آج سے ایک 6-7 مہینے پہلے کافی اس میں کرپشن ہو رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے کئی مرتبہ انکوائری ہو رہی ہے، تو شاید اسی لیے تھوڑا دیری ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم لوگ غور کریں گے۔ میں ہمارے عسکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر کوئی کریٹیکل پیشنٹس ہیں جن کو فوراً علاج کی ضرورت ہے، تو ایسے ایک واقعی میں کریٹیکل ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے، آپ ایسے تھوڑے بہت 4-5 پیشنٹس کے نام میرے کو ریفر کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے اسرا ہاسپٹل میں یا اویسی ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر کے ان کا علاج کروائیں گے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز خرم صاحب شاید سروے مس کرے، وہ یہ ہے کہ جنرک ڈرگس کی ہم کو دکانوں کی ضرورت ہے۔ جنرک ڈرگس کی اگر دکانیں میڈیکل شاپس کھولے جائیں گے تو اس میں جیسا کہ ہم اسٹڈی میں بات کہی گئی کہ کم سے کم 35% لوگ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کے شکار ہیں۔ تو جنرک ڈرگس اگر آپ خریدیں گے تو ہائپر ٹینشن کے اور ڈائبٹیز کے یا بلڈ پریشر کے اس میں اور عام میڈیکل شاپ میں کم سے کم 40 سے 50% کا پرائس کا فرق ہے اس میں۔ تو جنرک ڈرگس کے بھی میڈیکل شاپس کو ہم کو کھولنا ہے۔ 1-2 کھولے بھی تھے 1-1.5-2 سال پہلے، ہمارے جو خلی قطب شاہ کے ایڈمنسٹریٹر تھے رمناچاری صاحب، ان کو لے کر میں سنتوش نگر میں ایک جنرک ڈرگس کی دکان کھولی گئی، اور بھی کھولنا ہے۔ مرکزی حکومت میں اسکیم ہے، وہ میں پروپوزل دیا بھی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ میرے کانسٹیٹنسی میں آپ اس طرح کے جنرک ڈرگس کی دکانیں کھولیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک رمضان کے مہینے میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ڈسیبل لوگ ہیں، جیسا بھی بتایا گیا، اس شخص کا جو باربر ہے وہ میرے پاس بھی آیا تھا، میرے سے بھی لیٹر لیا MP فنڈ سے، میرے کو وہ پیروں کی ضرورت ہے، شاید نہیں ہوا، دیری ہو گئی، تو وہ بھی ایک کیمپ ہم لوگ لگائیں گے۔ بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ سب کو توجہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز، TB، الحمدللہ کارڈیو واسکولر تو زیادہ نہیں ہے، میرے اتنا زیادہ اس میں نہیں ہے، تو جو ہم لوگوں کی غذا ہے، جو دعوتوں میں تماشے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، مگر یہ ایک بہت اچھا سروے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ضرور صحیح فائدہ اٹھاؤں گا، اور ہمارے سے کیونکہ ہمارے پاس ہاسپٹل ہے اور ڈاکٹرز ہیں، ٹیم ہے، تو ہم لوگ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اور ان علاقوں میں جہاں پر یہ لوگ سروے کیے اس پر ہم کام کریں گے۔ میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس سروے میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اوپن ڈرینز ہیں۔ اوپن ڈرینز حیدرآباد میں نہیں ہے، یہ اوپن ڈرین کی بات کر رہے ہیں عسکری صاحب اس وادی خدا میں، اپنے کون سی کانسٹیٹنسی ہے آپ کے، ٹیکل کرشنا ریڈی کی کانسٹیٹنسی میں، وہاں پر مہیشورم میں، وہاں پر یہ اوپن ڈرینز ہیں، اور تھوڑے بہت رنگا ریڈی کے علاقوں میں بھی اوپن ڈرینز ہیں، تو اس سے بھی صحت پر بہت برا اثر پڑتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جس کا ذکر ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں عسکری صاحب کو سروے میں شاید نہیں آیا، وہ ہے کہ سیوریج لائن جہاں پر نہیں ڈالی جائے گی اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سیوریج لائن آپ ڈالیں گے تو کئی بیماریوں کا اس سے خاتمہ ہوتا، تو سیوریج لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں ایک سروے میں ایک بات خرم صاحب نے ایک ٹچ بھی کیا، وہ ہے کہ صاف پینے کا پانی۔ تو اس سلسلے میں مجلس کی جانب سے مختلف مقامات پر ریورس RO پلانٹ لگائے گئے کہ 1 روپیہ ڈالنے سے 11 لیٹر صاف پانی نکلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تو GHMC کی اسکیم بن گئی، GHMC کے پاس اسکیم ہے تو اس کو بھی، اور اگر پورے کارپوریٹرز مل کر پروموٹ کریں گے تو یقیناً وہ صاف پانی اگر ملے گا تو اس سے بہت زیادہ، خاص طور سے ضعیف حضرات کو اور چھوٹے بچوں کو جو بیماری ہوتی ہے ان کو گندے پانی پینے سے وہ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا کام خرم صاحب کیے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے پبلک اسکول میں سینئر بھی تھے اور ہم لوگ ساتھ میں کرکٹ بھی کھیلے۔ اب آپ ماشاءاللہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست کام ہے کہ 1 سال میں 4.5 کروڑ روپئے کی امداد غریبوں کو دینا، اور بلا لحاظ مذہب و ملت، یعنی ہر کوئی جو غریب ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا اگر کوئی باہر سے بھی حیدرآباد سے، تو اس کا علاج کرنا۔
یہ بہت بڑا نیک کام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بیماری جو ہے انسان کو قرضوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمام کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں خود جانتا ہوں اسرا ہاسپٹل میں ہم لوگ اس کو نو پروفٹ نو لاس پہ چلانے کے باوجود بھی ایسے کئی لوگ آتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اس سروے میں جو شخص کو بتایا گیا جس کے پیٹھ میں راڈ ڈالا گیا، آپریشن تو اس کا آسان ہے، مگر پوسٹ آپریٹیو ریکوری میں اس میں ہزاروں روپے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں، فزیو تھراپی میں، دواؤں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے، ہمارے اراکین اسمبلی اور میں خود کے پبلک ہیلتھ سینٹرز کو اور اچھا کیسا کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ وہ نیو نیٹل سینٹر کا قیام پٹلا برج میں ہم کرنا چاہیے جس طرح گاندھی ہاسپٹل میں ہے۔ تیسرا، جن علاقوں کے نشاندہی کی اس سروے میں، وہاں پر ہم لوگ اپنی جانب سے میڈیکل کیمپس لگائیں گے، اور ایم پی فنڈ سے بھی ہو سکے گا تو خرم صاحب بتائیے، کیونکہ ایم پی فنڈ کے گائیڈ لائنز میں بہت سی چیزیں چینجز کر دی گئی ہیں، اس کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے اس سروے کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں گے اور ایک کنسٹرکٹیو کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سے ہیلتھ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 5000 ہاؤس ہولڈ کا آپ نے 5400 ہاؤس ہولڈ کا سروے کیا، اور آپ کے والنٹیئرز نے کیا، بہت اچھا کیا، اور مستقبل میں بھی آپ ہم کو فیڈ بیک دیتے رہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایشو ہے جس پر توجہ لینے کی سب کو بہت ضرورت ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ پہلا آبجیکٹو تو یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں صحت اور صحت کے ساتھ ساتھ کیا سوشو اکنامک مسائل ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جانکاری لینا چاہ رہے تھے کہ اس سروے کے تحت کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو رمضان میں جو زکوٰۃ آتی ہے حیدرآباد میں، ان سارے حضرات کو ایک کچھ ڈائریکشن ملے کہ صاحب یہاں پریشانی ہے، یہاں مسائل ہے، اس ڈائریکشن میں مال خرچہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز، جیسا اسد صاحب نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے حکومت کی توجہ خصوصاً اولڈ سٹی ایریاز میں ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر میں جو ایشوز ہیں اس پہ ان کی توجہ ملے۔ یہ 3 اہم مقصد تھے سر۔